الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القضاء یعنی باب قضاء الصوم روزوں کی قضا کا بیان. الفصل الاول پہلی فصل. عن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى بن سعيد تعني الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے، میرے اوپر یعنی میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے. تو میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تو اس کا مطلب قضا ہوتے تھے، کیونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے عوارض نسوانی سے دوچار ہوتی تھی، حیض اور ماہواری وغیرہ، تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور خاتون بعد میں اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے فرماتی کانا، معاملہ یہ تھا. کانا میں ضمیر ہوا ضمیر شان ہے، ہاں. اور پھر یکون علیہ یہ پورا جو جملہ ہے پھر یہ اسی کانا کی خبر ہے. جیسے کانا یسوم ایسے کانا یکونو ہے. گردان میں سمجھ لینا کہ گردان کانا یکونو کرنا. ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے، یعنی رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی. فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، تو میں روزہ نہ رکھ پاتی، روزہ نہ رکھ سکتی، یعنی میں قضا نہ کر سکتی تھی سوائے شعبان کے. مجھے موقع نہ ملتا، شعبان میں جا کے میں قضا کرتی تھی. کیا مطلب ہے؟ آپ کو الگ سے مطلب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قال یحیی بن سعید، حضرت یحییٰ ابن سعید نے فرمایا کہ تعنی الشغل من النبی او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعنی میں ضمیر حیا کا مرجع ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور تعنی کا معنی ہے ترید. ام المومنین اس کی مراد، اس سے ام المومنین کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی مصروفیت و مشغولیت، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مصروفیت اور مشغولیت. یعنی ام المومنین یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی، لیکن میں شعبان سے پہلے وہ قضا نہ کر پاتی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہونے کی وجہ سے سرکار کی طرف سے میری جانب توجہ زیادہ رہتی، تو اس وجہ سے میں روزہ نہ رکھتی. اور یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری توجہ زیادہ، میری توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہتی، میں ان کے ساتھ مصروف رہتی زوجہ ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے روزہ نہ رکھتی تھی. اب جب شعبان کا زمانہ آتا تو ایک تو یہ کہ سال پورا ہو رہا ہوتا، اور دوسرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، جیسا کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے. کبھی کبھی تو پورا پورا مہینہ رکھتے، لیکن عموماً ایسا ہوتا کہ شعبان کے مہینے کے بیشتر ایام روزے میں گزرتے. تو اس وقت ام المومنین کو موقع ملتا اور وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیتی. یہ ہے مطلب اس کا. واضح ہو گیا نا؟ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه
ولا تأذنوا فی بیتہ الا بإذنہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے۔ تسومہ سے مراد یہاں نفلی روزہ رکھنا ہے، فرض نہیں، اس لیے کہ فرض روزے میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تصوم وزوجها شاہد اے حاضر، تو کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس حالت میں نفلی روزہ رکھے کہ اس کا شوہر موجود ہو، الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے۔ یہ الا باذنہ کا استثناء ان تصوم سے ہے، تو اب عبارت یہ بنی کہ لا یحل للمرأة ان تصوم الا باذنہ وزوجها شاہد، الا باذنہ اے بغیر اذنہ، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھے نفلی۔ ولا تأذنوا فی بیتہ الا باذنہ، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اس وقت تک شوہر کے گھر میں وہ آنے کی بھی کسی کو اجازت نہ دے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگرچہ وہ عورت کا محرم ہو تب بھی نہیں، کیونکہ گھر شوہر کا ہے۔ بات تو اسے واضح ہے، کوئی ایسی چیز ہے نہیں، کیونکہ نفلی روزہ اس کے اوپر لازم تو تھا نہیں، اور چونکہ شوہر موجود ہے تو اس کے حقوق زوجیت اس سے متعلق ہیں، اس لیے اس سے اجازت لینا اس پر ضروری ہے۔ وعن معاذة العدوية انها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت معاذہ عدویہ سے روایت ہے، یہ تابعیات میں سے ہیں، بڑی مشہور تابعی ہے معاذہ، قبیلے بنی عدی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے عدویہ کہلاتی ہے۔ تو حضرت معاذہ عدویہ سے روایت ہے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، ما بال الحائض، کیا معاملہ ہے کہ حیض والی عورت روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی؟ روزے کی قضا اس پر لازم ہے، نماز کی قضا لازم نہیں ہے۔ ان کے سوال کا مقصد کیا تھا؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، اور اس کے باوجود دونوں کے حکم میں فرق ہے کہ روزہ چھوڑتی ہے حیض کی وجہ سے عورت تو اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، اور نماز چھوڑتی ہے تو قضا نہیں کرنی ہوتی، کیا معاملہ ہے؟ قالت عائشہ، تو ام المومنین نے جواب دیا کہ کان یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ یہ عارضہ ہم لوگوں کو بھی لاحق ہوتا تھا، کان یصیبنا ذالک، حیض اور ماہواری کا یہ عارضہ ہمیں بھی لاحق ہوتا تھا، تو ہمیں روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا ہم کو حکم نہیں ہوتا تھا۔ سیدھا جواب دے دیا، اور اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں عام لوگوں کو اس کی علتیں دیکھنی نہیں چاہیے، بل نگاہ اس پہ رکھنی چاہیے کہ شریعت کا حکم ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ یہ کرو تو کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام نہ کرو، نہیں کرنا چاہیے، کس لیے نہیں، کس لیے میں نہیں پڑھنا چاہیے،
اس لیے ام المومنین نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم لوگوں کو بھی عارضہ ہوتا تھا تو معاملہ ہے کہ روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تو ہم روزہ کی قضا کرتے تھے اور اس کے لم میں نہیں پڑھتے تھے، اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اس لیے نہیں کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی علت ہے مگر یہ کہ علت میں زیادہ کھود کروت کرنے کی ضرورت نہیں۔ علت یہ ہے کہ چونکہ روزہ ایک ہی مہینے میں آتا ہے، فرض روزہ رمضان میں، بقیہ 11 مہینے میں نہیں، تو اس میں قلت ہے، ندرت ہے، ایک ہی بار کرنا ہے۔ اور نماز چونکہ دن میں 5 مرتبہ ہے تو اس میں کثرت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ہے۔ تو اب اگر نماز کی قضا کا حکم دیا جاتا تو خواتین تنگی اور ضرر میں پڑتی، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح کا ضرر اپنے بندوں پہ نہیں ڈالتا۔ اس لیے روزے اور حائضہ عورت کے لیے روزے کی قضا کا حکم ہے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہے اصل علت، لیکن ہمیں اس کے چکر میں نہیں ذرا پڑنا چاہیے۔ جی کہاں پہ؟ فنومر فا عاطفہ ہے اور کیا برائے تاقیب۔ ہاں یعنی یہ بتاتا ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز ہوئی۔ ہاں وہ کہا کانا یصیبنا ذالک، یہ چیز یہ عارضہ ہم کو لاحق ہوتا تھا، تو اس عارضے کے لاحق ہونے کے بعد پھر ہم کو یہ حکم تھا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ آپ کوئی اور فا سمجھ رہے تھے کیا؟ یہ بتائیے کیا سمجھ رہے تھے آپ؟ اس کو ظاہر کیجئے نا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ کو کھٹکا کیا ہے۔ ارے وہ کس فا کے بعد ان مقدر ہوتا، ہر فا کے بعد تھوڑے، وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ہر فا کے بعد تھوڑے۔ ہاں امر نہیں نفی استفہام تمنی عرض، یہ 6 چیزیں ہیں جن کے بعد اور جن کے جواب میں فا آئے تو اس کے بعد ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے، ہر فا کے جواب، ہر فا کے بعد نہیں۔ چلیے صاحب، وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کے ذمے روزہ ہو، مات وعلیہ صوم، واو حالیہ ہے یہاں، جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے ذمہ روزہ ہو، یعنی روزے کی قضا ہو، قضائی کا بیان چل رہا ہے نا، صام عنہ ولیہ، تو اس شخص کا ولی اس کی جانب سے روزہ رکھے۔ اب حدیث کا ظاہر تو یہی ہے جو ہم نے ترجمہ کیا، کہ اس کا جو ولی ہے قریبی رشتہ دار ہے وہ اس میت کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھے۔ اچھا، اب امام احمد اور ایک قول کے مطابق امام شافعی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کے ذمے روزہ ہو، روزے کی قضا ہو، انتقال کر جائے، تو اب ایسی صورت میں اس کا جو ولی ہے اگر اس کی طرف سے روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کی قضا ادا ہو جائے گی۔ ظاہر حدیث کو لیتے ہوئے امام احمد نے یہ بات کہی، یہی مذہب ہے۔ اور امام شافعی کے 2 قول ہیں، ایک قول کے مطابق تو امام احمد کے ساتھ ہے، بقیہ دوسرا قول اس کے میں وہ جمہور کے ساتھ ہے، جمہور جس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، اور صحیح ترین قول کے مطابق امام شافعی خود، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ اس کی جانب سے رکھیں گے تو روزے کی قضا ختم نہیں ہوگی، بلکہ اسے فدیہ دینا ہوگا، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔
فدیہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک صدقہ فطر کی مقدار اسے دینا ہے. ہاں، غریب و مسکینوں، یہ فدیہ ہو جائے گا. شوافع کا اختلاف ہے اس بارے میں. کچھ شوافع یہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے اس کو، چاہے تو روزہ رکھ لے اس کا ولی، اور چاہے تو یہ فدیہ دے دے. لیکن ہم احناف کے یہاں اور مالکیہ کے یہاں اور دیگر اور جو ائمہ ہیں، ائمہ مجتہدین، اگرچہ ان کے مذاہب اس طرح محفوظ نہیں ہے، ان کے پیروکار نہیں پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں یہی ہے کہ صرف فدیہ دینا ہے. اس لیے سامع عنہ ولیہ کا یہ جملہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ سامع عنہ ولیہ کا معنی یہ ہے کہ عدى عنہ ولیہ فدیتہ فکأنہ سامع عنہ، کہ ان کا ولی، اس کا ولی ان کی جانب سے فدیہ ادا کرے تو گویا یہ فدیہ ادا کرنا ہی اس کی طرف سے روزہ رکھنا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا. چلیے ایک فصل ہو گئی صاحب. دوسری فصل دیکھیے. یہ دوسری فصل میں صرف ایک حدیث ہے اور تیسری میں بھی ایک ہی ہے. الفصل الثانی عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام شہر رمضان فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، رواہ الترمذی. وقال والصحیح انہ موقوف علی ابن عمر. حضرت نافع سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ سرکار صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہیں، یعنی ماہ رمضان کے روزے کی قضا اس کے ذمہ ہو، فلیطعم عنہ، یطعم صیغہ مجہول، فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، تو ہر دن کے بدلے میں، ہر دن کی جگہ اس مرنے والے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے. وہی فدیہ دیا جائے، مسکین کو کھانا کھلایا جائے یا فدیہ دیا جائے. کھلا دیجئے یا دونوں ٹائم، اور یا تو اتنا دے دیجئے. تو یہ جو جمہور ہیں وہ اسی حدیث کی روشنی میں سامع عنہ ولیہ کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ سامع عنہ ولیہ صوم سے مراد وہاں کیا ہے؟ اطعام، فدیہ دینا، ادا الفدیہ، یہ مراد ہے. اس لیے لمعات تنقیح کے حوالے سے محشی نے نیچے لکھا کہ ھذا الحدیث یؤید مذہب الجمہور فی تعویل الحدیث السابق، کہ یہ حدیث سابقہ حدیث کی تعویل میں یا اس کے معنی کی تعیین میں مذہب جمہور کی مؤید ہے، اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ جمہور یہی مطلب بتاتے ہیں سامان ہو ولی ہو کا. امام ترمذی نے اسے روایت کیا. وقالا، اور فرمایا کہ والصحیح انہ موقوف علی ابن عمر، صحیح ہے یہ ہے کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر پر موقوف ہے. موقوف کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث کی جس کی سند صحابی تک پہنچے، موقوف ہے. اور مرفوع جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو اوپر جو انہوں نے روایت کی ہے اس میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو مرفوع ہو گئی. ہاں، پھر قالا والصحیح ہو، تو اس صحیح کا لفظ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں اختلاف ہے محدثین کا. بعض محدثین اسے مرفوع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچاتے ہیں، اور صحیح یہ ہے میرے نزدیک کہ یہ موقوف ہے یا اس کی سند حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتی ہے. ہاں صاحب، ٹھیک ہے موقوف ہے، مگر اگرچہ یہ بظاہر موقوف ہو آپ کے نزدیک، مگر پھر بھی بحکم مرفوع ہے.
کیونکہ صحابی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس میں وہ کتب سابقہ کا حوالہ نہیں دے رہا ہے اور ایسی بات کہہ رہا ہے جس کو ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے، تو اگرچہ بظاہر وہ بات اس کے منہ سے نکل رہی ہو مگر در حقیقت وہ مرفوع ہوتی ہے، کیونکہ سرکار اور علیہ السلام سے اس نے یقیناً سنا ہے. اس لیے یہ موقوف حکماً مرفوع ہے. ہم ان کے مذہب پہ کہہ رہے ہیں، وہ جن لوگوں کے نزدیک وہ مرفوع ہے بظاہر بھی، تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو مرفوع ہونے سے بہرحال چھٹکارا نہیں، مرفوع ہے. الفصل الثالث عن مالک بلغه ان ابن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فقال لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا. بلغہ، انہیں یہ خبر پہنچی، یہ حدیث پہنچی. امام مالک کی موطا میں عموماً تو انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا کیا ہے کہ بیچ کی کچھ کڑیاں ساقط کر دی ہیں اور بلغہ سے اس کو تعبیر کیا ہے، بلغنی. ہاں، تو یہ جو بلغنی کے ذریعے وہ حدیثیں ذکر کرتے ہیں ان کو بلاغات کہتے ہیں. بلاغات مالک، بلاغات موطا. اب یہ اصول حدیث میں ایک بحث آتی ہے کہ بلاغات امام مالک کا حکم کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلاغات امام مالک یہ منقطع ہیں، کیونکہ بیچ کی سند میں بیچ کی جو کڑیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور منقطع اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ راوی بیچ سے ساقط ہوں، وہ منقطع ہے. کیا لیکن خود علامہ ابن عبد البر مالکی جو بڑے عظیم الشان محدث ہیں، فقیہ ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام مالک کی موطا میں جو بھی بلاغات ہیں وہ سب کے سب موصول ہیں، یعنی دوسری جگہ پر ان کی سند پوری کی پوری موجود ہے، سوائے 4 کے، کہ وہ 4 ایسی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق دوسری جگہ مجھے ان کی سند متصل نہ ملی. باقی اور عمومی طور پر جو ان کی بلاغات ہیں وہ سب متصل کے حکم میں ہیں. بات سمجھے؟ مگر اتنا تو ضرور متعین ہے کہ اگرچہ یہ منقطع ہوں اور بلاغات اور مرسل ہوں لیکن یہ اعلیٰ درجے کی ہیں. ہاں، لہذا ان سے استدلال ہو سکتا. ہم تو ماشاءاللہ ہم لوگ حنفی ہیں، اور حنفیوں کے یہاں تو ثقہ کی حدیث مرسل ایسے ہی حجت ہے. یہ تو شوافے کے لیے مسئلہ ہوگا کہ ان کے ہاں مرسل حجت نہیں ہے، وہ منقطع کے حکم ہے. ہمارے ہاں تو اگر ثقہ راوی ہے تو اس کی حدیث مرسل جو ہے وہ حجت ہے ہمارے ہاں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ میں سب سے زیادہ عامل بالحدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. وہ دیکھ لیجئے نا، حدیث مرسل کو بھی حجت قرار دیتے ہیں، جبکہ اور دیگر لوگ حدیث مرسل کو حجت نہیں قرار دیتے. ہاں، اور سب سے پہلے حدیث مرسل کو کے بارے میں کلام کرنے والے اور کو حجت قرار نہ دینے والے امام شافعی ہیں. مگر حیرت کی بات یہ ہے، یہ دنیا عجیب ہے کہ جس نے سب سے پہلے آ کر کے اور یہ کہا کہ مرسل حجت نہیں ہے، اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی فقہ وہ حدیث نبویہ پہ مبنی ہے. ہاں، اور ان کو دبستان حدیث کا ایک امام مانتے ہیں، جبکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ درجے کے عامل بالحدیث، اور ان کو اہل الرائے، دبستان اہل رائے سے قرار دیتے ہیں. یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. عجیب دنیا ہے. چلیے صاحب، خود اسی میں تدریب الراوی میں مائیں سیوطی نے بعد یہ قول نقل کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے حدیث مرسل کے بارے میں کلام کرنے والے امام شافعی ہیں. ان سے پہلے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب حدیث مرسل کو حجت سمجھتے تھے.
چلیے صاحب، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں صاف صاف فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ سوال کیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فقال لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. تو وہ فرمایا کرتے تھے، اچھا پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے گا یا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے گا نہ نماز پڑھے گا. ہاں، تو اس سے بھی وہی جمہور کا مذہب ثابت ہوتا ہے جو اوپر ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزہ ہو یا نماز کی قضا ہو تو ایسی صورت میں فدیہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اس کا ولی اگر روزہ یا نماز کی قضا کرے تو اس کی طرف سے ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے، نماز پڑھے یا کوئی اور عبادت کرے، کوئی نیک کام کرے اور اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچائے تو یہ بلا شبہ جائے گا. یہ الگ مسئلہ ہے، یہ تو ایصال ثواب ہوا. ایصال ثواب یہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ کہ قضا ہو جائے اس کی طرف سے یہ الگ مسئلہ ہے. قضا نہیں ہے ہمارے یہاں اس کے ادا کرنے سے وہ قضا نہیں ہوگی. ہاں وہ کوئی بھی عبادت نیک کام کرے اور اس کا ثواب پہنچائے اس کی روح کو تو یہ صحیح ہے. یہ تو ہمارے سنت و جماعت کا کے نزدیک معمول بھی ہے.